الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم محترم بھائیوں اور بہنوں، مجھ غلامان غلام کو فراز کہتے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک وظائف ٹرینڈ یوٹیوب چینل۔ ویڈیو کا آغاز کرنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ ویڈیو کو درمیان میں مت چھوڑا کیجیے اور اسے آخر تک لازمی دیکھا کیجیے۔ حلیمہ اپنے ننھے بچے کو گود میں لیے پریشان بیٹھی ہے۔ بچہ مسلسل روئے جا رہا ہے۔ حلیمہ ہر طرح سے اپنے ننھے بچے کو بہلا رہی تھی، مگر وہ چپ نہیں ہو رہا۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بچے کو کوئی تکلیف ہے۔ قریب ہی حلیمہ کا شوہر حارث بھی پریشان نظر آ رہا ہے۔ حلیمہ ایک نیک اور رحم دل عورت تھی، اور اس کا شوہر حارث بھی ایک محنتی اور ایماندار شخص تھا۔ یہ لوگ ایک چھوٹے سے خوبصورت گاؤں میں رہتے تھے، مگر بہت غریب تھے۔ محنت مزدوری کر کے جو کچھ حاصل ہوتا، صبر شکر کر کے گزارا کر لیتے۔ کچھ عرصے سے بارش نہیں ہونے کی وجہ سے درخت اور پودے سوکھ گئے تھے، جانور بھی پانی سے محروم تھے۔ ایسے میں نہ انہیں خود کھانے کو مل رہا تھا اور نہ ہی ان کے جانوروں کو۔ اس وقت بھی حلیمہ اور حارث کے پریشان ہونے کی وجہ یہ تھی کہ ننھا عبداللہ بھوک کی وجہ سے مسلسل روئے جا رہا تھا، اور گھر میں جو اونٹنی تھی، بھوکی ہونے کی وجہ سے اس سے بھی ایک بوند دودھ حاصل نہیں ہو سکتا تھا۔ حارث کو پریشان دیکھ کر حلیمہ نے کہا، فکر نہ کرو، صبح ہم لوگ شہر جائیں گے اور کچھ نہ کچھ بندوبست ہو ہی جائے گا۔ وہاں کی روایت کے مطابق دراصل گاؤں کے خواتین شہر جاتی اور ایک ایک بچے کو گود لے لیتی اور اسے اپنے ساتھ گاؤں لے آتی، تاکہ گاؤں کی خالص غذا اور تازہ آب و ہوا میں پرورش کے ساتھ بچہ اپنی زبان پر بھی مہارت حاصل کر لے۔ اگلی صبح سویرے ہی حلیمہ نے سفر کے لیے اپنا سامان لیا اور ننھے عبداللہ کو گود میں لے کر اپنی سرمئی رنگ کی گدھی پر سوار ہو گئیں۔ 10 خواتین اور مردوں پر مشتمل یہ قافلہ شہر کی طرف روانہ ہوا۔ حلیمہ کی گدھی بھوکی ہونے کی وجہ سے لاغر ہو گئی تھی اور اتنا آہستہ چل رہی تھی کہ قافلے والے کافی آگے نکل جاتے اور رک کر حلیمہ کے آنے کا انتظار کرتے۔ حلیمہ اور حارث بہت خاموشی سے سفر کر رہے تھے۔ اسی طرح سفر کرتے ہوئے وہ لوگ شہر پہنچ گئے۔ ہر کسی کی خواہش تھی کہ وہ کسی بڑے گھرانے کے بچے کو گود لے، مگر ہوا یوں کہ پہلے پہنچ جانے کی وجہ سے ساتھی عورتوں نے اپنے اپنے مطلب کے گھر تلاش کر لیے۔ حلیمہ کے پہنچتے پہنچتے صرف ایک بچہ رہ گیا تھا۔ وہ ایک یتیم بچہ تھا، جسے تمام ساتھی خواتین نے نظر انداز کر دیا، کیونکہ بچے کا باپ وفات پا چکا تھا۔ بوڑھے دادا عمر کے اس حصے میں تھے جب زیادہ زندہ رہنے کی امید نہیں تھی، اور جہاں تک والدہ کا تعلق تھا تو وہ بھی کچھ زیادہ مالدار نہیں تھی۔ اس بچے کی وراثت میں بھی کوئی بہت مال و دولت نہ تھا، غرض کہ ایک طرف ایک غریب ترین بچہ تھا اور دوسری طرف غریب ترین دائی۔ تمام عورتوں کو بچے مل گئے اور روانگی کی تیاریاں ہونے لگیں۔ ایسے میں حلیمہ نے اپنے شوہر سے مشورہ کیا کہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ بچہ لیے بغیر واپس جانا اچھا نہیں لگتا، اس لیے میں اس یتیم بچے کو ہی لے آتی ہوں۔ شوہر نے جواب دیا، جیسا چاہو کرو، کیا معلوم اللہ اس کے ذریعے ہی ہم پر رحمت نازل کر دے۔ حلیمہ اسی وقت واپس بچے کے دادا کے پاس گئیں
اور ان سے بچے کو مانگا۔ دادا نے بچے کی والدہ کے پاس حلیمہ کو بھیج دیا۔ حلیمہ نے جو بچے کو دیکھا تو وہ عام بچوں سے زیادہ خوبصورت تھا۔ انہوں نے بچے کو گود میں لے کر اسے پیار کیا اور گود میں لیے اسے اپنی سواری کے پاس آ گئیں اور واپسی کا سفر شروع کیا۔ ابھی کچھ ہی دور چلے تھے کہ ساتھی عورتوں کی آواز آئی کہ ذرا آہستہ چلو، ہمارا بھی خیال کرو۔ اے حلیمہ، کیا یہ وہی سواری نہیں جس پر تم شہر آئی تھی اور جسے ایک قدم چلنا بھی مشکل تھا؟ یوں یہ لوگ اپنے علاقے بنی سعد میں واپس پہنچے۔ حلیمہ کے شوہر نے جب اپنی اونٹنی کو دیکھا تو اس کے تھن دودھ سے بھرے ہیں۔ انہوں نے اس کا دودھ دوہا اور اسے خود بھی پیا، حلیمہ کو بھی پلایا اور حلیمہ کے بچے اور اس یتیم بچے کو بھی۔ اس کے بعد تمام جانوروں کو چرنے کے لیے میدان میں چھوڑ دیا گیا، مگر بارش نہ ہونے کی وجہ سے ہر جگہ سوکھی پڑی تھی، نہ ہی کہیں سبزہ تھا اور نہ ہی پانی کی ایک بوند۔ جانوروں کو ٹھیک طرح چارہ نہ ملنے کی وجہ سے بیچارے لاغر ہو رہے تھے اور ان میں سے کوئی بھی ایک قطرہ دودھ نہیں دے رہا تھا۔ مگر یہ کیا، لوگوں نے حیرت سے دیکھا کہ حارث کی بکریاں بھی انہی جانوروں کے ساتھ گئی تھیں اور انہی میدانوں میں گئی تھیں جہاں دوسرے جانور گئے تھے، لیکن دوسرے جانوروں کے برعکس ان بکریوں کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے تھے اور پیٹ چارے پانی سے۔ یہ ایک دن نہیں ہوا، دوسرے دن بھی یہی ہوا۔ آخر تیسرے دن لوگ ایک دوسرے سے بول پڑے کہ تم اپنے جانوروں کو اسی جگہ کیوں نہیں چرانے لے جاتے جہاں حلیمہ اور حارث کے جانور جاتے ہیں؟ مگر انہیں یہ نہیں معلوم تھا کہ یہ چراگاہ کا کمال ہے یا کسی اور کی برکت، اور یہ برکت کوئی ایک دن کی بات نہ تھی بلکہ روزانہ کا معمول تھا۔ دودھ میں برکت اور رزق کی فراوانی۔ بچہ عام بچوں کی نسبت اچھی صحت اور مضبوط جسم کا تھا اور 9 ماہ میں بہت صاف گفتگو کرنے لگا تھا۔ جب 2 سال مکمل ہوئے تو بچے کو وہاں کے قاعدے کے مطابق حلیمہ اور حارث اس کی والدہ کے پاس لے گئے اور خواہش ظاہر کی کہ ہماری خواہش ہے کہ یہ بچہ کچھ عرصہ اور ہمارے پاس رہے تاکہ شہر کی بیماریوں اور وباؤں سے محفوظ رہ سکے۔ دراصل دونوں میاں بیوی بچے سے محبت تو کرتے ہی تھے، ساتھ ہی اپنی ساری خوشحالی کا سبب اس بچے کو سمجھتے تھے۔ بچے کی والدہ پہلے تو راضی نہیں ہوئی، مگر برابر اصرار کرنے پر راضی ہو گئیں اور وہ دونوں بچے کو واپس اپنے قبیلے بنی سعد میں لے آئے۔ مگر کچھ ایسا واقعہ پیش آیا کہ حارث اور حلیمہ ایک دم گھبرا گئے اور فیصلہ کیا کہ بچے کو جتنی جلدی ممکن ہو اس کی والدہ کے پاس پہنچا دیا جائے۔ بچے کو ماں کے پاس لائے تو حلیمہ نے بہانہ کر کے بچے کو والدہ کو واپس کرنا چاہا، لیکن انہیں اس بہانے سے تسلی نہ ہوئی اور دراصل وجہ حلیمہ کو بتانا ہی پڑی۔ اب بچہ اپنی ماں کے پاس اور چچاؤں اور پھپھیوں کے درمیان رہ رہا تھا کہ چند سال بعد والدہ کا سایہ اٹھ گیا۔ اب دادا اس کا اور بھی زیادہ خیال رکھنے لگا اور ان کی محبت پہلے سے بھی زیادہ بڑھ گئی، مگر دادا دن بدن کمزور ہو رہے تھے اور ضعیفی بھی بڑھ گئی تھی، اور یوں ایک دن دادا بھی اپنے لاڈلے پوتے کو چھوڑ کر اپنے رب کی طرف چلے گئے۔ اب اس معصوم بچے کو اس کے چچا جان اپنے بچوں سے بھی زیادہ محبت سے پرورش کرنے لگے۔ چچا جان کی آمدنی بہت تھوڑی تھی، وہ بکریاں پال کر گزارا اوقات کرتے تھے۔ ننھے بچے کو بکریوں کی نگرانی کے لیے ساتھ لے جاتے
اور یوں ننھا بچہ اب 9 سال کا ہو گیا۔ ایک دن سوداگروں کا ایک قافلہ شام جا رہا تھا، تو چچا اور ان کا معصوم بھتیجا بھی اس قافلے کے ساتھ چلے گئے۔ راستے میں جہاں قافلے کے لوگ کچھ دیر آرام کیا کرتے تھے، ٹھیک اسی جگہ ایک عیسائی عبادت گاہ تھی، جہاں ایک عیسائی عبادت گاہ کا نگران، جسے راہب کہتے ہیں، رہتا تھا، جو ان تمام دستاویزات کا محافظ بھی ہوتا تھا جو نسل در نسل اس عبادت گاہ میں چلی آ رہی تھیں، اور یہ راہب بھی ان دستاویزات اور ان میں بیان کی گئی باتوں سے بخوبی واقف تھا۔ اب جو یہ قافلہ، جس میں یہ دونوں چچا بھتیجے تھے، عبادت گاہ سے ذرا فاصلے پر آ کر ٹھہرا، تو راہب نے قافلے پر ایک نظر ڈالی اور ایک دم ہی چونک پڑا، کیونکہ جب وہ دور سے قافلے کو آتا دیکھ رہا تھا تو اسے بادل کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا اس قافلے کے اوپر سایہ کیا ہوا نظر آیا تھا، مگر اس نے اسے محض ایک اتفاق سمجھا۔ مگر اب جب کہ قافلہ بالکل رک چکا تھا اور مختلف درختوں کے سائے میں یہ قافلے کے لوگ آرام کر رہے تھے، تو ایسے ہی ایک درخت کے اوپر یہ بادل کا ٹکڑا بھی ٹھہر گیا تھا، اور یہ دیکھ کر راہب، جو پہلے بڑی دلچسپی سے قافلے کو آتا دیکھ رہا تھا، اب ایک دم ہی چونک گیا، اور پھر اس عیسائی راہب کے تجسس نے مزید زور پکڑا، جو اس کے ذہن میں ایک تجویز بھی دے گیا۔ راہب نے قافلے والوں کو کھانے کی دعوت دی اور کہلوایا کہ میری خواہش ہے کہ تم میں سے ہر ایک جوان، بوڑھا، غلام یا آزاد میرے یہاں کھانے کے لیے آئے۔ سب قافلے والے دعوت میں شرکت کے لیے عیسائی راہب کے یہاں پہنچے۔ جیسے جیسے لوگ عبادت گاہ کے اندر داخل ہو رہے تھے، عیسائی راہب ہر ایک چہرے کو غور سے دیکھتا، لیکن جو بات وہ ان لوگوں میں تلاش کر رہا تھا وہ اسے نہیں مل رہی تھی۔ غالباً تمام لوگ نہیں آئے۔ راہب کو خیال آیا، میں نے کہا تھا کہ کسی کو چھوڑ کر مت آنا۔ راہب نے قافلے والوں سے کہا۔ قافلے والوں نے جواب دیا، ایسا کوئی بھی نہیں ہے جسے ہم نے پیچھے چھوڑا ہو، سوائے ایک لڑکے کے جو ہم میں سب سے چھوٹا ہے۔ اس کے ساتھ اس طرح کا سلوک نہ کرو اور اسے بلاؤ، اس کا یہاں آنا ضروری ہے، راہب نے قدرے ناراضگی سے کہا، جس پر قافلے والوں کو شرمندگی کا احساس ہوا اور وہ لڑکے کو دعوت پر بلا لائے۔ لڑکے کے چہرے پر ایک نظر ڈال کر ہی راہب کو اپنی تلاش مل گئی۔ کھانے پینے کا سلسلہ شروع ہوا۔ راہب لڑکے کے چہرے کا جائزہ لیتا رہا۔ کھانے کا سلسلہ ختم ہوا تو راہب کم عمر مہمان کے پاس بیٹھ گیا اور مختلف سوالات کرتا رہا۔ نو عمر لڑکا بڑے مناسب اور صاف گوئی سے جوابات دیتا رہا اور کسی قسم کی جھجک محسوس نہ کی۔ اس نے اس کی ابا کاندھے سے اتار کر پیٹھ دیکھنے کی خواہش کی۔ اسے بچے کی باتوں سے یقین آ گیا تھا، مگر مطمئن ہونا چاہتا تھا۔ بچے کی پیٹھ پر نشان دیکھنے کے بعد راہب نے اس کے چچا سے سوال کیا، بچے سے تمہارا کیا رشتہ ہے؟ چچا نے جوں کہ اپنی اولاد سے بڑھ کر اس کی پرورش کی تھی، اس لیے جواب دیا کہ یہ میرا بیٹا ہے۔ راہب نے پورے یقین سے کہا، یہ تمہارا بیٹا نہیں ہے، یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اس کا باپ زندہ ہو، یہ میرے بھائی کا بیٹا ہے، چچا نے جواب دیا۔ پھر اس کا باپ کہاں گیا؟ راہب نے ایک اور سوال چچا سے کیا۔ وہ انتقال فرما گئے تھے جب اس کی پیدائش نہیں ہوئی تھی۔ یہ بالکل سچ ہے، راہب نے فوراً تصدیق کی۔ اپنے بھائی کے بیٹے کو فوراً اپنے ملک لے جاؤ اور یہودیوں سے بچا کر رکھو۔ میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اگر وہ اسے دیکھ لیں اور جو کچھ میرے علم میں ہے وہ بھی جان جائیں تو اس کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔
تمہارے بھائی کے اس بیٹے کے لیے قدرت نے اپنے خزانے میں بڑی عظمیں سنبھال کر رکھی ہوئی ہیں۔ راہب نے اپنی تعلیمات کے مطابق صاف صاف چچا جان کو ہر بات بتائی، اور پھر وہ وقت بھی آیا جب اس لڑکے کو اللہ نے اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیثیت سے منتخب کیا۔ جی ہاں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پیارے نبی، جنہوں نے اپنی تمام زندگی اس فرض کو انجام دینے میں لگا دی جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں بھیجا تھا۔ حاضرین و سامعین گرامی، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ قصہ پسند آیا ہوگا۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں اور اس کو اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کریں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اسی طرح کسی نئے ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔